میرا نام یاسمین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اپنی پسند سے ایک سعد نامی لڑکے سے شادی کی تھی۔ ہماری شادی سے کوئی خوش نہیں تھا کیونکہ سعد کا کوئی پکا کام نہیں تھا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ اس کے ساتھ میرا مستقبل محفوظ نہیں ہے، پر میں اچھی جاب کرتی تھی اور کالج میں کمپیوٹر پڑھاتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں اور سعد ساتھ مل کر اپنی زندگی کے اخراجات اٹھا لیں گے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ مرد اور عورت مل کر کمائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن صرف عورت ہی کمائے اور مرد گھر بیٹھا رہے تو ایسے مردوں پر 2 مہینے میں ہی ایک عجیب سا زہر طاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ کمانے کا شوق بالکل ہی ختم کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ گھر تو چل رہا ہے اور اپنی مستی میں گم ہو جاتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم کسی بھی طرح اپنے شوہر کو بگاڑنا مت۔ میں نے کہا کہ جن سے محبت کرتے ہیں انہی کو تو بگاڑتے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ میاں بیوی کے رشتے میں اس طرح کی محبت جو آپ کے پارٹنر کو بگاڑ دے بہت بری ثابت ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بھاری دل کے ساتھ رخصت کیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے، بہرحال ہماری شادی ہو گئی۔ سعد کا گھر میرے گھر سے چھوٹا تھا، ان کا کھانا پینا بھی اچھا نہیں تھا اور کسی طرح مہینہ گزارا کرتے تھے۔ میرے لیے وہاں رہنا آسان نہیں تھا، پر محبت اور ہمارے رشتے کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ سعد یوں تو میرے ساتھ ٹھیک تھا، پر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ قدرے لاپرواہ انسان تھے۔ اسے میری کوئی فکر نہیں تھی، وہ صرف مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے حاصل کر لیا تو اس کی چاہ پوری ہو گئی اور مجھ میں اور گھر میں رکھے فرنیچر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میری ساس نے سمجھایا تھا کہ جانے تم جیسی اچھی لڑکی اس کے نصیب میں کیسے آ گئی۔ خیر، وقت گزرنے لگا، میرے ہاں اولاد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ سعد کی ماں کو ہماری اولاد کی بہت خواہش تھی، وہ دن رات دعائیں کرتیں اور بے چین رہتیں۔ میں نے سعد سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ بے اولادی کے علاج بہت مہنگے ہوتے ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی، جبکہ خود وہ ہر وقت اپنے فون میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سعد میری چائے میں کچھ ملا رہا تھا اور وہ جو بھی تھا وہ اس نے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ میں طاق میں رہنے لگی کہ وہ کیا چیز تھی جو سعد چھپ چھپ کر میری چائے میں ملایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چیز میرے ہاتھ لگ ہی گئی اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ حمل روکنے کی دوائی تھی، گولیاں تھیں۔ سعد نہیں چاہتا تھا کہ میں ماں بنوں، پر کیوں؟ میں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، پر میں نے سعد سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور اس بات کا انجام منفی ہی نکلتا۔ میں اس کو معاف کر کے خاموش ہو گئی۔ میں نے یہ راز اپنے دل میں رکھ لیا۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے اور سعد کی ماں اپنے پوتوں کی صورت دیکھنے کی خواہش اپنے دل میں لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے جو دن رات دوائیاں میرے شوہر نے دی ہیں، ان کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہوئی ہے، تبھی یہ دیر ہو رہی ہے۔ میں تو امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مجھے اولاد کی امید مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، سعد بھی بظاہر خوش تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دوائیاں دینے کے باوجود بھی میرا حمل کیسے ٹھہر گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک اگر آپ ایک ہی گولی کو کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا جسم اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے کھانے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا، کیونکہ 3.5 سال تک میں نے سعد سے یہ ذکر نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، بس چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس سے بات کروں گی تو کوئی بہت بڑی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ بہت جذباتی انسان تھا، پر میرے حمل کے پہلے ماہ سے ہی میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے ایک حیران کر دینے والی خبر سنائی کہ میں ایک ساتھ ہی 3 بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس لیے میرے لیے یہ 9 ماہ آسان نہیں ہوں گے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے انتظار کے بعد مجھے ایک ساتھ 3 اولاد عطا ہونے والی ہے۔ شاید یہ میرے صبر اور میری خاموشی کا ہی پھل تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کے 3 سال ضائع ہو گئے اور میں ابھی تک ایک بھی بچے کی ماں نہیں بنی۔ لیکن اب جب میں ماں بننے والی تھی تو مجھے ایک ساتھ ہی 3 بچے ملنے والے تھے۔ شاید اسی کو انصاف کہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں سعد کو یہ بات ابھی نہیں بتاؤں گی تاکہ اسے خوشگوار جھٹکا لگے۔ وقت گزرنے لگا، میرے حمل کو 5 ماہ گزر گئے۔ اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔
میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ ساتھ بھی مجھ سے تنگ رہنے لگا تھا، کہتا تھا میں انسان نہیں لگتی، اسے مجھے دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ میرا بڑا پیٹ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ حمل کے 5 ماہ میں ہی اتنا بڑا پیٹ نکلنا بہت حیرانگی کی بات تھی۔ محلے سے کوئی عورت آ جاتی تو وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ ابھی تو 5 ماہ ہوئے ہیں۔ 5 ماہ میں تو عورتوں کا اتنا پیٹ نہیں نکلتا، دوپٹے سے چھپا لیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہارا بچہ تو ٹھیک ہے، کہیں تمہارے پیٹ میں زیادہ پانی تو نہیں ہے؟ مجھے عجیب و غریب قسم کے مشورے دیے جاتے اور قیاس آرائیاں کی جاتی۔ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں، لگتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دماغ نے پہلے ہی کسی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، اور جب وہ ڈاکٹر وہاں آئی اور مجھے چیک کرنے لگی تب بھی میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کیسی خبر سنائی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں بننے والی ہوں، اور کیونکہ میری صحت اس قابل نہیں کہ یہ تینوں بچے ایک ساتھ صحیح نشوونما پا سکیں، اس لیے مجھے 2 بچوں کو ختم کروانا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر میرے تینوں بیٹے اور میری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بچے نارمل نہیں ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں کیسے اپنے 2 بیٹے ختم کروا سکتی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اب مجھے یہ بات سعد کو بتانی ہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے یہ سب بتایا وہ سخت برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر کی بات مان لو، وہ جو کہتی ہے وہی کرو۔ سعد کے لیے یہ بات کہنا آسان تھا، پر میں تو ماں تھی، کیسے اپنے بچوں کو مار سکتی تھی؟ میں رونے لگی۔ آپ فکر نہیں کریں، ہمارے بچوں کو اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ سب خیر کرے گا۔ میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ سعد میری بات کاٹ کر بولا، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں بچے پیدا ہو گئے تو ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ کام تم سے اکیلے تو ہوگا نہیں، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہاری طرح کام چھوڑ کر گھر بیٹھ کر بچے سنبھالوں؟ تو خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ مجھے ایک صحت مند اولاد چاہیے تھی، 3 کمزور اور بیمار اولادیں نہیں۔ جاؤ اور جو ڈاکٹر کہتی ہے وہی کرو۔ سعد نے تو آخری بات ہی کر ڈالی تھی۔ وہ میری یا میرے بچوں کی فکر نہیں کر رہا تھا، اسے خرچوں کی فکر تھی۔ میں نے رو رو کر اسے وعدہ کیا کہ میں خود سب سنبھال لوں گی، ابھی وقت ہے، میں پھر سے جاب کروں گی، پیسے جمع کروں گی، اسے اوپر کے خرچے نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو اس کا نتیجہ بھی مجھے اکیلے برداشت کرنا ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعد ایسا انسان نکلے گا، پر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ آنے والے 4 ماہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ سعد نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، کہ کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے۔ میرے لیے تو مشکل زیادہ تھی، کیونکہ ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہونے والے تھے اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس نے اسی وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ میں اس کو جتنا بھی چھپاتی وہ پھر بھی بہت نمایاں نظر آتا تھا۔ میں رات کو زمین پر سوتی تھی تاکہ میرے بڑے پیٹ کی وجہ سے سعد کو کوئی تنگی نہیں ہو۔ وہ بھی خود کہتا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں آؤں۔ میں دن میں کالج میں پڑھاتی، وہاں سب مجھے عجیب نظروں سے گھورتے تھے، مجھ پر ہنستے تھے، کہتے تھے اس کو اس کے کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجھ سے تو میرے اپنے ماں باپ نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے سب برداشت کیا اور ہمت نہیں ہاری، اور اتنے پیسے جمع کر لیے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد میرے چند ماہ سکون سے گزر جائیں۔ پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اور میرے بچوں کی جان تو بچ گئی تھی، مگر میرے بچے کمزور پیدا ہوئے تھے۔ ان تینوں کا وزن ملا کر بھی صرف 10 پاؤنڈ تھا۔ ان کو 2 ماہ انکیوبیٹر میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ انکیوبیٹر میں رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ مزید خرچے، لیکن میں نے پیسے تو جمع کیے ہی تھے، اور جب اپنے پیسوں کی طرف جانے لگی تو پتہ چلا پیسے اپنی جگہ پر نہیں تھے، کیونکہ ساتھ میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر اپنی کسی محبوبہ کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھے اس بات پر پہلے سے شک تھا، اس نے مجھے عین وقت پر دھوکہ دے دیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
ہسپتال کی ایک ڈاکٹر اچھی تھی جس نے میرا سارا خرچ تو اٹھایا، پر مجھے اسے وہ پیسے واپس بھی کرنے تھے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 ماہ تک ہسپتال میں رہی۔ وہ تینوں ایک ساتھ روتے۔ میں اگر ان پر ہاتھ رکھتی تو وہ خاموش ہو جاتے، پر میں ایک ہی وقت میں ان تینوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے کچھ ایسا سوچا اور اپنے ہاتھ جیسا لگنے والا ایک تکیہ بنوایا جو میں بچے کے اوپر رکھتی تو وہ اسے میرا ہاتھ سمجھ کر سکون سے سو جاتے۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ناصر نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں تینوں بچوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ جیسا یہ تکیہ بنوایا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اس کو بچے کے اوپر رکھنے سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے؟ میں نے اسے رکھ کر دکھایا تو میرے تینوں بچے خاموش ہو گئے۔ وہ اس بات پر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں ایک کام کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ کون سا کام؟ اس نے پہلے کہا کہ میرا نام ڈاکٹر ناصر ہے اور میں اسی ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ میں نے ایسا پہلی دفعہ دیکھا کہ میں اس کی ایک تصویر بنا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں جی بنا لیں۔ میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کس لیے تصویر بنا رہا ہے۔ اس نے میرے بنائے اس تکیے کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پر لگا دی۔ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ میں 2 ماہ بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر آئی اور حالات میرے لیے اب بھی سخت تھے۔ میری خوراک بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، ساری رات بچوں کے ساتھ جاگتی تھی۔ ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو ڈبے کا دودھ پلا سکوں۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں۔ میں بہت ہی بری حالت میں تھی۔ بار بار اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے کیا قصور کر دیا۔ یہ اس کی اولاد تھی، اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں، فون تک نہیں کیا، کہاں گیا تھا کچھ پتا نہیں۔ سر پر میرا قرضہ تھا، بچے مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، اپنی حالت میری بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بس اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ وہی کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ کہ ایک دن ڈاکٹر ناصر میرے گھر آئے اور مجھے ایک خبر سنائی کہ ایک کمپنی کو میرا بنایا ہاتھ والا تکیہ پسند آ گیا ہے اور وہ میری اجازت سے اس کو بنانا چاہتی ہے۔ وہ کمپنی مجھے ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم دے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر ناصر اس کمپنی کی طرف سے پہلا چیک لے کر میرے گھر آئے تھے۔ گھر کا اور بچوں کا حال دیکھ کر حیران ہوئے۔ فوراً اپنی کار میں بٹھا کر ہمیں بازار لے گئے اور گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورت کا سامان خرید کر دیا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد میرے حالات بدل گئے۔ اب میرے پاس دولت بھی تھی اور گھر بیٹھ کر کرنے والا کام بھی۔ ڈاکٹر ناصر اکثر میرے گھر آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے چیزیں لاتے۔ میرے بچے بھی ان کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر ناصر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان سے ان کے دکھ کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پہلی بار امید سے تھی، پر کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بچہ ختم کروا دے، نہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ نہیں مانی۔ کہتی تھی اس سے تو اچھا ہے میں خود مر جاؤں۔ اس نے بچہ پیدا کرنے کی قسم کھا لی اور عین وقت پر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ نہ وہ اس کو بچا سکے اور نہ ہی ہمارے بچے کو۔ آپ کی کہانی اور ہمت بالکل میری بیوی جیسی ہے، اس لیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے ان کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے بھی میری بات سنی اور مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتے ہیں۔ پر میرے دل میں اب بھی ساتھ کی محبت بسی تھی، کیونکہ وہ صرف میرا شوہر نہیں میری پسند بھی تھا۔ میں نے ڈاکٹر ناصر سے معذرت کر لی۔ انہوں نے بھی میری بات کا برا نہیں منایا۔ کچھ دن بعد ساتھ گھر آیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا۔ آخر وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میں بھی اسے معاف کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے معافی دے دی۔ وہ اپنے بیٹوں سے مل کر آبدیدہ ہو گیا اور اب ان کا بہت خیال رکھنے لگا۔ میں کام سے باہر جاتی تو وہی ہمارے بچوں کو سنبھالتا۔ میں بھی سوچنے لگی تھی کہ شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں بے فکر ہو کر بچے اس کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ آخر وہ ان کا باپ تھا۔ کبھی کبھی رشتوں سے بہت زیادہ گمان ہونا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی رشتوں پر بہت زیادہ بھروسہ کر لینا بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن میں بھروسہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آخر کو وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، پرانے دن یاد کیے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا،
اسے میری اور بچوں کی اتنی یاد آئی کہ وہ واپس آ گیا۔ ایک دن میں نے سعد کو کال کی اور پوچھا کہ بچے ٹھیک ہیں۔ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہیں۔ وہ فون بند کرنا بھول گیا کیونکہ میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ ساتھ ہی سعد کا موبائل بجا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنے لگا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ہاں، وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، سب کچھ میرے حوالے کر کے چلی جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے اب اس کے پاس بہت دولت ہے، بس صحیح موقع کی تلاش میں ہوں۔ جیسے ہی موقع مل جائے گا میں اپنا کام کر کے بھاگ جاؤں گا۔ تم ہی تو میرا سب کچھ ہو میری جان، میں آتا ہوں جلد ہی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھر سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس صرف اس لیے لوٹ کر آیا تھا تاکہ پھر سے مجھ سے میری دولت چرا کر بھاگ سکے۔ یہ تو وقت کی کرنی تھی کہ مجھے اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ میں دوسری بار سعد سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا اور وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب میں نے اس کے خلاف ایک پلان بنا لیا اور اسے یہ یقین دلایا کہ میں اپنی ساری دولت الماری میں رکھے ایک لال بیگ میں رکھتی ہوں۔ اگر کبھی میں گھر پر نہ ہوں تو وہ اس بیگ کی حفاظت کرے۔ اگلے ہی ہفتے سعد موقع دیکھ کر وہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ اس بیگ میں نوٹوں کی ایک تہہ تو ضرور تھی، پر اس کے نیچے صرف اینٹوں کی تہہ تھی۔ ان اینٹوں کا وزن 10 پاؤنڈ تھا، بالکل اتنا ہی جتنا ہمارے بچوں کا پیدائش کے وقت تھا۔ اب سعد کس منہ سے واپس آتا؟ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ اس کے پاس مجھے بیوقوف بنانے کا ایک ہی موقع تھا اور وہ استعمال کر چکا تھا۔ اب وہ واپس آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارے پاس سے جو بیگ لے کر گیا تھا اس کے اندر تو پیسے نہیں تھے، تو اب مجھے وہ پیسے دو یا پھر سے مجھ پر بھروسہ کر لو۔ وہ اپنا اعتماد کھو چکا تھا۔ مجھے افسوس تو بہت ہوا، پر وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دھوکہ اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کے اصلی چہرے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے یہ سب ڈاکٹر ناصر کو بتایا۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ مجھے قبول نہیں کریں گے کیونکہ میرے انکار کے بعد وہ میرے گھر بھی نہیں آئے تھے، پر جیسے برا انسان کبھی اپنی فطرت سے نہیں بدل سکتا، ایسے ہی ایک اچھا انسان بھی اپنی فطرت کا پکا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر ناصر ایک اچھے انسان تھے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کو راضی ہو گئے۔ انہوں نے میری سعد سے طلاق کروانے میں بہت مدد کی۔ عدت کا عرصہ پورا ہونے کے بعد ہم نے نکاح کر لیا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر سے میری ایک بیٹی ہے اور میرے بچے ان کو ہی پاپا کہتے ہیں۔ ایک دن سعد ہمارے گھر آیا تھا۔ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ کہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ ناصر نے پتہ کروایا اس کی بچی کے گردوں کا آپریشن تھا جو ناصر نے مفت میں کروا دیا۔ اس دن میں نے سعد میں ایک مجبور باپ دیکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتا تھا، پر اس دن میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ شاید بحیثیت انسان اور ایک عورت میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، پر بحیثیت ایک ماں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ناصر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آج اس کی ایک بیٹی تھی تو اس کے لیے وہ پیسے بھی کماتا تھا، اسے سنبھالتا بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ کیا وہ یہی سب کچھ میرے لیے اور میرے بیٹوں کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ سچ ہے کہ آج کل پسند کی شادیوں میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، ورنہ سچی محبت کرنے والا ہم سفر جو آپ کے ساتھ ہر حال میں رہے، آپ کا ساتھ دے، بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے صرف محبت کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اچھا ہم سفر تلاش کریں اور اس کے ساتھ اچھا ہم سفر بن کر رہیں۔